جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد کے رورل ایریا تومیر گاؤں میں موجود ہوں اور یہاں پہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں راجہ ناصر محمود صاحب، جن کا اس علاقے میں بڑا ایک نام ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ مافی ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ جی السلام علیکم جی راجہ ناصر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی سر، یہ آپ کے بارے میں کافی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قبضہ مافی ہے اور یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کے پاس بڑے گن مین شن مین اور یہ مطلب ایک گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کہا چلو آپ سے ملاقات بھی کروں، آپ اپنی زبانی ذرا ناظرین کو بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ سر مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 1994 میں میرے والد اور چاچا قتل ہو گئے تھے، اس سے پہلے میرا تایا اور چاچا قتل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کرانے والے آجی ممبر یعقوب تھے، ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کرایا۔ اس ٹائم میں پیدا بھی نہیں تھا۔ 1994 میں جب میرے والد چاچا قتل ہو گئے ہیں تو میں چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 10 سال 12 سال کا۔ اچھا، تو میرے بھائی پھر والد کا بدلہ لیا ہے، میرے گاؤں کے بندے ہیں اور رشتے میں میرے وہ بھی چاچو لگتے ہیں۔ اچھا، ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ دشمنی بھی ان کی وجہ سے آجی ساک جاز اور ان کے والد جو ہیں ممبر شکوک، ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ زمین ان کے نام پر تھی، انہوں نے بولا ہے میرے والد چاچے کو یہ تمہارا زمین ہے، اور میرے دوسرے چاچا ذات جو ہیں ان کو بولا ہے یہ آپ کا زمین ہے۔ آپس میں یہ پرانے زمانے کے بندے تھے تو انہوں نے جھگڑا کیا ہے۔ جب جھگڑا کیا ہے میرے والد چاچا قتل ہو گئے۔ جب قتل ہو گئے تو جس نے میرے والد چاچے کو قتل کیا ہے انہوں نے وائی فائرنگ میں لکھایا ہے۔ ممبر یعقوب صاحب جو ہیں وہ میرے والد صاحب کے ماموں ہیں، انہوں نے اپنا دشمنی تھا، اپنا مسئلہ تھا، وہ بھی میرے چاچو لگتے ہیں، آجی ریاض، اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئے ہیں۔ اور میرے چاچا ویدا ان کا نام ہے، لراسو بولتے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کیا تھا مطلب میموری میں ممبر یعقوب کے ساتھ مقابلہ، جی وہ دشمنی مکانے کے لیے نام انہوں نے نامزد کر کے ان کو بے گناہ بے قصور جیل کٹایا ہے۔ اچھا، پھر جو میرے والد صاحب کے قاتل تھے وہ بھی میرے چاچا لگتے تھے، چاچا ہیں۔ اچھا، ان کو میرے بھائی نے مطلب قتل کیا ہے۔ پھر ہماری آپس میں قرآن کی صلح ہو گیا بلادری میں بیٹھ کے، اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بعد میرا بڑا بھائی جو شاید ہے جیل سے واپس ہے، ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو بولا یار تمہارے چاچوں کو، والد کو، یا چاچا کا مسئول ہے اس کو فلانے بندے نے مروایا، فلانے نے مروایا، آجی صاحب کا نام لیا، آجی نواز صاحب کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا عمر کم تھا، اگر وہ سمجھدار ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کرتا، تو اس نے آجی صاحب کا پھر وہ مار دیا ہے۔ پھر ان کے بیٹے ہیں خرم نواز، خرم جو ابھی امنے ہیں، انہوں نے بدلہ لیا ہے، بدلے میں میرے بھائی محمود کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ محمود کو میں نے قتل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، تیسری پارٹی نے قتل کیا ہے۔ کچہری میں پولیس کسٹڈی میں میرے بھائی پر فائرنگ ہوا ہے، وہ خرم نے کرایا تھا، کیونکہ اس کا حق ہے، اس کا والد قتل ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا پھر قرآن پر صلح ہو گیا۔ تو کوئی مسئلہ کرانے والے ہیں تو یہ ریڈی ہے جی۔ اچھا راجہ ناصر محمود صاحب، یہ آپ کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے بھی کچھ ایسا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کیا ایسا مسئلہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ آپ پہ مختلف جگہوں پہ فائرنگ بھی سننے میں آیا کہ ہوئی ہیں، آپ کے پچھلے روزوں بیگو ڈالے پر بھی فائرنگ ہوئے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ نے کیا ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے یہ آپ لوگ آپ کے دشمن بن گئے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں باپ دادا کی زمینیں تھی جو کروڑوں روپے کی زمینیں تھی، اربوں روپے کی زمینیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے ساتھ سیاست میں مطلب ہماری زمین بھی لے لیا ہے، جتنا ہمارا زمین تھا سالوں میں انہوں نے ہمارا لے لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ادھر سے ہمارا یہ دشمنی سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو بقیہ جو عملہ ہوا ہے میرے پر، یہ طفیل لوگوں نے، اور طفیل نے شاید کے ساتھ کوئی زمین کا سودا کیا ہے، تو اس میں کوئی گڑبڑ ہوا ہے، جو ہوا ہے تو اس نے طفیل نے اپنے بندے بٹھائے ہیں، ٹھیک ہو گئے، ادھر اپنی زمین جو شاید سے زمین لیا ہے تو پھر کچھ مسئلہ ایسا بنا ہے تو شاید کو ادھر موقع پر بلا کے تو اپنے بندے خود مار کے، ٹھیک ہو گئے، تو شاید کے اور میرے چھوٹے بھائی پر ڈالیں،
جو کہ میں یہ لفظ دیتا ہوں اور شاید اور میں نے میرے چھوٹے بھائی نے وہ بندے نہیں مارے ہیں. ٹھیک ہو گئے. تو بھائی میرا سزائے موت میں ہے. تو میں اور میرا بھائی بھی بہت جرگے کیے ہیں تفعیل کے ساتھ, یار جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ آپ کے ملازم ہیں, وہ آپ کے گارڈ ہیں, آپ ان کو بولیں, مطلب بہت محنت کی ہے ان کی. ٹھیک ہو گئے. تو 1 مہینہ ٹائم دو, 2 مہینے ٹائم دو, 3 مہینے ٹائم دو, اتنے میں جیل سے باہر آ گیا ہوں, مطلب 2022 میں. جب باہر رہے ہوں تو 1 مہینہ تقریباً میں گھر میں رہا ہوں. آپ بری ہو کے باہر آئے ہیں؟ جی بری ہو کے. 2018 میں بری ہوں ایک کیس میں. ٹھیک ہو گیا. جو میں شہد کے ساتھ مقدمے وال تھا, تفعیل کے گارڈوں کے گارڈ جو ہے نا قتل ہوئے تھے, اس کیس میں جو کہ میں الگ اٹھایا تھا ہوں. میں ان کو دیکھا بھی نہیں ہے, مارنا دور کی بات ہے نا, ایک بندے کو میں نے دیکھا بھی نہیں, میں کس طرح مار سکتا ہوں. جب جیل پر گیا ہوں تو پھر میں طریق پر آیا ہوں تو وہ بندے میں نے دیکھے. میں جج صاحب کو بولا, سکندر صاحب میں نے ان کو ادھر دیکھا ہے کہ یہ میرے مدعی ہیں, مرڈر کرنا تو دور کی بات ہے, میں نے عدالت میں الف دیا ہے. ٹھیک ہو گئے. یہی آج اجاز اور ساکھ انہوں نے مطلب میرے بھائی کو اندر پھنسایا ہوا ہے. تو ابھی ان کا یہی ہے کہ یار ناصر کو مروائیں, مروا کے تو شاید کا ایک نام ہے, ایک بات ہے, عزت اللہ پاک دیتا ہے, انسان کے وس میں نہیں ہوتا ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, اس کی عزت نہیں ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کی عزت ہے. تو اس کو عزت اور نام اللہ پاک نے دیا ہے. اچھا, اس وقت آپ کے زمین پر کوئی قبضہ بھی ہوا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. تو میرے بھائی کو مطلب وہ جیل میں سزائے موت میں. تو ان کا یہ پروگرام ہے کہ ناصر کو ہم قتل کر کے تو شاید کا بدلہ بھی لیں. ٹھیک ہو گئے. پھر اس سے پیسے لے کے ہم صلح بھی کر کے اس کو باہر نکال دیں. کیونکہ میرا شاید ایک بھائی ہے اور میرا ایک چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا, میرا ایک بھتیجا ہے. ٹھیک ہو گئے. تو ان کا یہ مرضی ہے یار کہ ایسا شاید کا کمزور بھی کریں اور پیسے سے بھی کمزور کریں, اس لیے یہ میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو 13 سے 14 مہینے میں گھر سے باہر نہیں گیا ہوں. ایک بات اور چھوڑیں, میں ہائی کورٹ میں گیا ہوں. ہائی کورٹ پیش ہونے کے لیے گیا ہوں تو میرے پر حملہ ہوا ہے. اور شہر میں ہوا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ مجھے پتا ہے کس نے کرایا ہے. کیا پولیس آپ کے کسٹڈی میں تھے اس وقت آپ؟ سر جس ٹائم میرے پاس حملہ ہوا ہے تو کچھ فیصلہ تھوڑا سا سامنے ناکہ لگا ہوا تھا چکس زا تھانے کا, اور میں بھاگ کے اس ناکے میں گیا ہوں کہ مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. یہ تھانے والے چیز کے گواہ ہیں. تو اس زمین کی وجہ سے ہماری دشمنی سٹارٹ ہوئی ہے. ابھی جو جگہ ہے 85 کنال 1 ہے, جدھر آجی ساکھ نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, اس کے بیٹے اور جانی اور شفاق نے. ٹھیک ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ جگہ سعید کی ہے. سعید نے نہیں بولا یہ جگہ میری ہے, آج دن تک اس نے نہیں بولا یہ جگہ میری ہے. جس کا نام لے رہے ہیں وہ کیا, اس نے نہیں بولا کہ میری زمین ہے. مطلب ہے کہ دیکھو اس کا اللہ سن رہا ہے, اس کا اللہ سن رہا ہے. اس کو جس نے بھی بولا ہے یار یہ میری زمین ہے, تو اس نے پیسے دیے ہیں, ہر بندے کے دیے ہیں. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جو کیونکہ وہ غریب آدمی ہیں, صحیح صاحب کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو جب آجی صاحب کو بولتے ہیں یار ہمارا زمین ہے یہ, وہ آگے کہتا ہے یار وہ صحیح صاحب ہے, اس کے بندے بیٹھے ہیں, یہ وہ ڈرا کے پیچھے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. راجہ ناصر محمود صاحب, کیا پولیس اسلام آباد پولیس کے کیا رویے آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی کوئی 11-12 مہینے 2022 میں واپس آیا ہوں. اچھا. جیل سے کوئی کام ایسا میں نے نہیں کیا ہے کہ میں تھانے میں جاؤں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئے. نہ انہوں نے مجھے کوئی بلا وجہ تنگ کیا ہے. ابھی میں نے 3 سے 4 گارڈ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اپنی حفاظت کے رکھ رہے ہیں. میں گاؤں میں سریعام گھومتا ہوں, گاؤں سے باہر میں نہیں جا سکتا ہوں. انہوں نے مجھے کوئی تنگ نہیں کیا ہے, کوئی انہوں نے مجھے ان کی طرف سے پریشانی نہیں ہوا ہے. ابھی جو جھوٹی ایفیار ہوئی ہے یہ تفعیل ان لوگوں نے مل کے کرائی ہے کہ یار یہ بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے, تھانے میں جائے, کچہری میں, تو ہم اسے مروائیں. اچھا. ٹھیک ہو گئے. SHO صاحب کی طرف سے مجھے پیغام آیا ہے اور تفتیشی کی طرف سے احسن جو جس کا نام ہے کہ آپ بری ضمانت کرائیں, بار بار بری ضمانت کرائیں. میں نے بولا سر آپ مجھے گارنٹی دے دیں, قرآن پر مارنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ منافق سے بچو. ٹھیک ہو گئے. میں نے ان کو پوچھا ہے, میں نے ان کو بولا ہے یار آپ مجھے گارنٹی دے دیں اللہ پر کہ ہم ذمہ وار ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بد اکٹھا نہیں ہوگا, تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. عدالت اور تھانہ اگر گارنٹی دیتا ہے تو میں ابھی بری ضمانت کراؤں گا. وائی فائرنگ کا پرچہ ہے, کوئی مرڈر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہو گئے. میں نے 3/2 کا میں پختیں
اور बेगुनाह बेकसूर, तो मैं ये नहीं कि दरख्वास्त से डरता हूँ या पर्चे से डरता हूँ, डरता इसलिए हूँ कि ये मुझे मरवाएंगे। पर बड़े भाई शायद ने मुझे मना किया हुआ है कि आप अपने गांव से बाहर मत जाएं।